دوستو، میرا نام علی ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جو میرے ساتھ تقریباً 2 سال پہلے پیش آیا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ 2 سال پہلے جب میں آفس میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا تو میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ جب میں نے موبائل کی سکرین پر دیکھا تو اس پر کوئی انجان نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے کال اٹینڈ کی اور ہیلو کیا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرے کافی دفعہ ہیلو ہیلو کہنے کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے کال کٹ دی۔ میں دوبارہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر اسی نمبر سے میرے موبائل پر دوبارہ کال آئی اور میں نے دوبارہ کال ریسیو کی تو موبائل پر دوبارہ وہی رسپانس ملا، یعنی دوسری طرف سے کوئی بھی نہ بولا اور پھر کال کٹ گئی۔ اب میں اس طرح کی بار بار کال سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک طرف کام کا برڈن تھا اور دوسری طرف اس طرح کی بار بار کالز۔ ابھی میں دل ہی دل میں کال کرنے والے کو بڑا بھلا کہہ رہا تھا کہ میرے موبائل کے دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے موبائل پر نمبر دیکھا تو دوبارہ پھر اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اب میرا پارا آسمان پر تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور بس گالیاں نکالنے شروع کر دی۔ میں نے کال کرنے والے کو فون پر اسی طرح موبائل پر بار بار تنگ کرنے والے کو گالیاں نکال رہا تھا اور جیسے ہی میں نے کال کرنے والے کو کہا کہ میرے کی خواہش پوری کر دو گا، ابھی میں نے یہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، تو کر دے نا خواہش پوری، اور فون بند ہو گیا۔ اب فون کے بند ہوتے ہی سب سے پہلے میرا دھیان اپنے جاننے والوں کی طرف گیا کہ کیا یہ سب کوئی مذاق کر رہا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ اب میرا دھیان کام کے بجائے اس فون کال کرنے والے کی طرف تھا۔ خیر، میں نے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ اب رات کو جب میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو میں نے اسی نمبر پر کال کرنے کا سوچا کہ دیکھا جائے کہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ خیر، میں بیڈ پر لیٹ گیا اور اسی نمبر پر کال ملا دی۔ اب اس نمبر پر رنگ ہو رہی تھی مگر کسی نے بھی فون ریسیو نہ کیا۔ میں نے دوسری بار دوبارہ کوشش کی تو تیسرے رنگ پر ہی فون ریسیو ہو گیا اور دوسری طرف سے کسی لڑکی نے ہیلو کون کہا تو میں نے کہا آپ کی اس نمبر سے صبح میرے اسی نمبر پر کافی کالز آ رہی تھی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس نمبر سے آپ کو کال کیسے آ سکتی ہے، یہ نمبر تو میرے پاس ہی ہوتا ہے اور میں نے تو آپ کو فون ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا دیکھیے میڈم، آپ کا نمبر میرے فون کے سیوڈ کال لسٹ میں ابھی تک سیو ہے، مجھے بھلا آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ لڑکی بولی اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، ہاں البتہ میں سچ بول رہا ہوں، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ میرے اس جواب پر اس لڑکی نے کہا اچھا چلے مان لیتے ہیں کہ صبح آپ کو فون میں نے ہی کیا تھا، اب بولیں کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا میں نے آپ کو فون نہیں کیا تھا، فون آپ نے کیا تھا، تو آپ بولیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے اس سوال پر اس لڑکی نے مجھے ایسا جواب دیا جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ایسی بات کر سکتی ہے۔ اس لڑکی نے آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے کے جواب میں کہا کہ مجھے آپ کا لنچ چاہیے، جس کا میں یہ جواب سن کر کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی کہ صبح تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ کیا وہ سب دعوے ہی تھے؟ لگتا ہے مردانگی ختم ہو گئی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ لڑکی قہقہہ لگا کر ہنسی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں کیا، مگر مجھے اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ تمہیں صبح میں تارے دکھلا دوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوبارہ قہقہہ لگا کر ہنسی اور بولی اچھا تو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا بولو تم کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا گھر میں۔ یہ کہہ کر وہ پھر قہقہہ لگا کر ہنسی۔
میں نے کہا جناب کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات چھوڑو، میں تمہیں کل فون کروں گی، پھر دیکھتے ہیں کہاں ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اس لڑکی سے بات کرنی تھی کہ پوری رات مجھے نیند ہی نہ آئی۔ پوری رات اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا، میرا لن پوری رات کھڑا رہا۔ صبح 4 بجے جا کر آنکھ کھلی اور خواب میں اسی لڑکی کے تصور کو چھوتا رہا اور اسی دوران احتلام بھی ہو گیا۔ اب دن چڑھا اور روز کی طرح میں آفس چلا گیا، مگر آفس میں اب میرا دل کہاں لگ رہا تھا، بس تھا تو اسی لڑکی کی کال کا انتظار۔ اب ایک ایک منٹ بہت مشکل سے کٹ رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مفت کی چوٹ کو کون چھوڑتا ہے۔ خیر میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا رہا اور کال کا انتظار بھی۔ دن کے 12 بجے ہوں گے کہ میرا فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ڈسپلے پر رکھا تو اسی لڑکی کے نمبر سے مجھے کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا تو وہی رات والی لڑکی نے مجھے سلام کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ اس نے کہیں مجھے ڈسٹرب تو نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو صبح سے آپ کی ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ پھر میں نے پوچھا کیا پروگرام ہے جناب کا؟ تو اس نے کہا آپ ڈیفینس آ سکتے ہیں کیا؟ 3 بجے تک میرا ڈیفینس میں ہی گھر ہے، بس آپ یہاں پہنچ کر مجھے کال کر لیں اسی نمبر پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پورے دن 3 بجے آپ کے پاس ہوں گا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنا آفس کا کام مکمل کیا اور 3-2:30 بجے آفس سے نکل پڑا اور تقریباً پورے ٹائم پر میں اس کے بتائے گئی ڈیفینس کے بلاک پر تھا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے نمبر پر فون کیا تو اس نے کہا آپ وہیں رہو، میں آتی ہوں۔ اب میں یہ خیالوں میں اس کا سکیچ بنا رہا تھا کہ وہ ایسی ہوگی، وہ ویسی ہوگی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں تھا کہ میرے پاس ہنڈا کار آ کر رکی۔ اس میں بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اب میں دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ وہی لڑکی ہو جس سے میری آج ملاقات ہے۔ اس لڑکی نے مجھے میری طرف 1-2 بار دیکھا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو فون ملانے لگی۔ تو جیسے ہی اپنا موبائل اپنے کان کو لگایا، میرے فون پر اسی نمبر سے بیل ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس لڑکی نے مجھے پہچان لیا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے فون پر مجھے کہا آ جاؤ، یہ میں ہی ہوں، اور میں اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹائٹ قسم کی پینٹ اور شرٹ پہنی رکھی تھی۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس کے صاف دکھائی دے رہے تھے وہ نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ وہ نسوانی حسن سے بھی مالا مال تھی۔